السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دجال اور یاجوج ماجوج کے بارے میں دیکھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ قیامت کن لوگوں پر ظاہر ہوگی۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کر دیے ہیں جس سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، تم میرے بندوں کو جمع کرو اور کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان سے پہلے جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس کے بعد آنے والی جماعت یہاں سے گزرے گی تو کہے گی کہ یہاں پر پانی پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ جبل نمر تک پہنچ جائیں گے جو کہ بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے۔ یاجوج ماجوج ظلمت و غارت گیری کرتے ہوئے اور لوگوں کو گرفتار کرنے میں مصروف ہوں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کا خاتمہ کر دیا ہے، چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کریں گے۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر واپس لوٹا دے گا، تو وہ اس برہم میں رہیں گے کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیں گے اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ بس اس میں اس کی طرف اشارہ یہ بھی ہے کہ دجال کا خاتمہ صرف زمین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر ہی رکے رہیں گے۔ زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی پیداوار بند کر دے، یعنی ساری دنیا بنجر ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین پر اسباب و معیشت کی تنگی ہوگی اور وہ اس حال تک پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں نخف یعنی کیڑے پڑنے کی بیماری پیدا کر دے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، یعنی نخف کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا اور وہ ایک بار نہیں سب مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی اس بات سے آگاہ ہو کر کوہ طور سے اتر آئیں گے۔ جب وہ کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں ان کی چربی اور بدبودار چیزیں نہ پڑی ہوں۔ یہاں پر یاجوج ماجوج کی بات کی جا رہی ہے۔ اس مصیبت کے چھٹکارے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کی بدبو کو ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ لمبے گردن والے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دے گا جہاں اللہ کی مرضی ہوگی۔ دوستو، ایک اور روایت یہ ہے کہ پرندے ان لاشوں کو فیبل میں ڈال دیں گے۔ فیبل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس میں واقع ہے۔ دوسرے معنی گھڑے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرانے کے بھی ہیں۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد مسلمان ان کے تیر کمانوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک طوفان بھیجے گا جس سے ہر مکان، چاہے وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا یا کتنا ہی مضبوط کیوں نہ بنا ہو، صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ وہ بارش زمین کو آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اپنی پیداوار واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اتنی بابرکت ہوگی کہ 10 سے 40 افراد کی جماعت ایک انار کے پھل سے سیراب ہو جائے گی اور اس کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اتنی برکت ہو جائے گی، یعنی اونٹ اور بکری کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی اور ایک بکری لوگوں کی چھوٹی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ خوشبودار ہوا بھیجے گا جو مومنین کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی۔ اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا اور پھر ہر مومن کی روح قبض کر دی جائے گی اور دنیا میں صرف بدکار لوگ رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح لڑیں گے اور انہیں لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ دینی
واقعات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔